کچھ زخم ایسے ہوتے ہیں جو نظر نہیں آتے مگر اندر سے روح کو چاٹ جاتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک بہو کی اور ساس کی، جو ساس کے ظلم سہتی رہتی مگر زبان نہ کھولی۔ دن گزرتے گئے اور ہر دن اس کی زندگی ایک قید خانہ بنتی گئی۔ صبح کا وقت تھا، صحن میں کوے شور کر رہے تھے۔ بہو چپ چاپ آٹا گوندھ رہی۔ ساس دور سے آئی اور زور سے آواز لگائی، ابھی تک ناشتہ تیار نہیں ہوا؟ سویرے سویرے اٹھ کے بھی تم کچھ نہیں کرتی، میرے بیٹے کو بھوکا مارو گی کیا؟ ساس مٹھی بھر آٹا زمین پر پھینک دیتی۔ بہو کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے مگر وہ چپ رہتی۔ یہ روز کا معمول تھا، کبھی کھانے پر، کبھی صفائی پر، کبھی خاموشی پر۔ بہو کو ہر بات پر ذلیل کیا جاتا۔ ساس کا چہرہ بدلنے میں لمحہ بھی نہیں لگتا تھا۔ جب بیٹا گھر آتا وہی ساس بہو سے میٹھے بول بیٹے کی موجودگی میں بیٹا گھر آتا، بہو کھانا میز پر رکھو۔ ساس نرمی سے بولتی، واہ میری بہو، کیا مزے کی خوشبو ہے کھانے کی، دیکھو بیٹا تمہاری بیوی نے کتنی محنت کی ہے۔ بہو مسکرا دیتی مگر دل میں جانتی تھی یہ سب دکھاوا ہے۔ مگر جیسے ہی بیٹا گھر سے نکلتا ساس کا لہجہ آگ بن جاتا۔ بیٹے کے جانے کے بعد بیٹا دفتر چلا جاتا، دروازہ بند ہوتے ہی ساس کا لہجہ بدل جاتا۔ ساس غصے سے بولی، بس دکھانے کے لیے دو کھانے کیا بنا لیتی ہو، باقی وقت میں کام چور بنی رہتی ہو۔ میرے بیٹے کو تو خوش کر لیتی ہو مگر میرا دل جلتا ہے تمہیں دیکھ کر۔ ساس برتن زور سے پٹکتی ہے، بہو خاموشی کھڑی آنسو ضبط کرتی ہے۔ یہی تھا روز کا کھیل، بیٹے کے سامنے پیار سے، پیچھے سے زہر۔ بہو کی زندگی ایک ایسی قید بن چکی تھی جس سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ ساس کو بہو کو ذلیل کرنے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتا، کبھی گھر کے اندر، کبھی محلے والوں کے سامنے۔ صحن میں چارپائیاں بچھی تھی، محلے کی عورتیں آ کر بیٹھی۔ ساس اونچی آواز میں بولی، بات چیت شروع کر دیتی تاکہ سب سن لیں، ارے بہنوں، میری قسمت ہی پھوٹی تھی جو یہ بہو گھر لے آئی، نہ کام کرنے کی تمیز، نہ بات کرنے کا ڈھنگ، بس سارا دن روتی پیٹتی رہتی ہے۔ محلے کی عورتیں ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر دبی دبی ہنسنے لگتی ہیں۔ بہو دروازے کے پاس کھڑی یہ سب سنتی مگر کچھ بول نہیں پاتی، اس کے آنکھوں میں آنسو نکلنے لگتے۔ ساس کے یہ الفاظ بہو کے دل میں تیر کی طرح لگتے، اندر ہی اندر وہ ٹوٹتی جا رہی تھی مگر لبوں پر خاموشی کی چپی لگا رکھی تھی۔ محلے والوں کے سامنے ذلت سہنے کے بعد بہو کی زندگی اور بھی مشکل ہو گئی مگر ساس کے لیے یہ کافی نہیں تھا۔ جیسے ہی گھر میں اور کوئی نہ ہوتا ساس اپنا غصہ بہو پر نکالتی۔ رات کا وقت، کھانے کے بعد بہو صحن میں برتن دھو رہی۔ ساس اندر سے آئی، یہ برتن کس طرح دھوئے ہیں؟ پانی بچا نہیں، کپڑے گندے ہو گئے، تمہیں گھر سنبھالنے کا کچھ پتہ نہیں۔ ساس بہو کے کان کے پاس آ کر سرگوشی کرتی ہے تاکہ سننے والے سب محسوس کریں، میرے بیٹے کا گھر تم نے تباہ کر دیا ہے، میں کبھی تمہیں اپنی بیٹی نہیں مانوں گی۔ بہو خاموشی سے کھڑی رہتی، آنکھوں میں آنسو بہتے لیکن زبان بند۔ ہر دن ایک نیا زخم، ہر رات ایک نیا صدمہ۔ بیٹے کے سامنے دن کے کام سے گھر واپس آتا، امی بہو نے آج کھانا بنایا، چلو دیکھتے ہیں۔ ساس فوراً بدل جاتی ہے، مسکرا کر بولتی ہے پیاری آواز میں، ہاں بیٹا، دیکھو تمہاری بیوی نے کتنی محنت کی ہے، کھانے کی خوشبو کتنی اچھی ہے۔ اور جیسے ہی بیٹا کمرے میں چلا جاتا ساس کی اصلیت پھر سامنے آ جاتی۔ بیٹے کے جانے کے بعد وہ دوبارہ ظلم۔ ساس بہو کے قریب آ کر زور سے کہتی، تم اتنی بے وقوف ہو کہ ایک کھانے پر بھی سب کچھ خراب کر دیتی ہو۔ دیکھو بیٹا، جانے کے بعد تمہاری حقیقت سب کے سامنے آ گئی ہے۔ بیٹے کے جانے کے بعد دوبارہ یہ تھا بہو کا روز کا معمول۔
بیٹے کے سامنے محبت، بیٹے کے جانے کے بعد زہر۔ دل کے زخم اتنے گہرے ہیں کہ وہ کبھی مند نہ ہو سکے۔ روز کا ظلم سہنے کے بعد بہو کی زندگی میں ایک اور آزمائش آ گئی۔ بیٹا اچانک بیمار پڑ گیا، تب بھی ساس نے بہو کو الزام دینے سے باز نہیں آئی۔ رات کا وقت، بیٹا بستر پر بیمار، بیٹا بخار میں جل رہا تھا۔ ساس غصے سے بولی، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے، تم نے میرے بیٹے کی زندگی تباہ کر دی ہے۔ لیکن بہو نے، جو تھکی ہوئی اور دل سے ٹوٹی ہوئی تھی، اپنے آنسو چھپائے اور بیٹے کی خدمت میں مصروف ہو گئی۔ سر جھکائے دل میں سوچتی رہی، چاہے ساس کچھ بھی کہے، میں اسے جان بچانے سے نہیں روکوں گی۔ بہو کی قربانی، دوا کے پیسے ختم ہو گئے۔ بہو گھر سے باہر نکلی اپنے زیورات لے کر۔ ساس اس کا پیچھا کرنے کے لیے اس کے پیچھے نکلی۔ ساس کو لگا شاید یہ بھاگ رہی ہے میرے بیٹے کے سارے زیورات لے کر۔ اس حالات میں جیسے ہی وہ دیکھتی ہے، پیچھا کرتی ہے، تو وہ ایک میڈیکل سٹور پر جاتی ہے اور انہیں یہ زیورات دیکھ روتی ہوئی کہتی ہے، آپ یہ میرے زیورات لے لیں اور میرے شوہر کے لیے مجھے دوا دے دیں، وہ مر رہا ہے۔ ساس سب کچھ دیکھ رہی تھی، دل میں کچھ ہلچل تھی مگر زبان پر قابو تھا۔ بہو کی قربانی نے سب کا دل ہلا دیا۔ ساس کا دل پگھلنا شروع ہو گیا۔ اگلی صبح بیٹا بہتر محسوس کر رہا تھا۔ اس نے اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا، امی، میری بیوی نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر میری فکر کی۔ آپ نے اسے غلط سمجھا تھا۔ اصل میں ہر چیز دیکھتا تھا لیکن میں خاموش تھا۔ ساس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس نے دیکھا کہ بہت تھکی ہوئی ہے، آنکھیں سرخ ہیں مگر مسکرا رہی ہے۔ بیٹی، مجھے معاف کر دو، میں تمہیں کبھی اپنی بیٹی نہ مان سکی، مگر اب جان گئی تم میری بیٹی سے بھی زیادہ اچھی نکلی ہو۔ بہو ماں کے گلے لگ گئی، بیٹا دونوں کو دیکھ کر مسکرانے لگا۔ اس دن گھر میں سکون اور محبت واپس آ گئی۔ دوسرے دن سے ساس اور بہو کے تعلقات بدل گئے۔ گھر میں نفرت ختم ہوئی، محبت کی فضا چھا گئی۔ دوسروں کے لیے سبق یہ ہے، اگر ہم انا اور غرور چھوڑ دیں تو گھر جنت بن سکتا ہے، لیکن اگر نفرت رکھی جائے تو گھر جہنم بھی بن سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ میری کہانی پسند آئے تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ ہم کسی اچھی بات کو پھیلا سکیں۔ ملتے ہیں اگلی کہانی میں۔